نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو بیان کرنے کے ساتھ والدین کی عظمت کو، ان کے حق کو، ان کے ساتھ احسان کرنے کو بیان کیا۔ فرمایا وقضى ربک، فیصلہ ہے تیرے رب کا، اللہ تعبدو کہ اسی ہی کی عبادت کی جائے، کہ عبادت بندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائے، احکم الحاکمین کی جائے، خالق اور مالک حقیقی کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ سورہ لقمان میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ ماں باپ اگر کفر و شرک کا، گناہ کبیرہ کا کہیں، اس بات میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے، باقی اس کے علاوہ ان کے بات کو مانا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ ہاں اگر وہ کفر و شرک کے کسی بات کا کہیں جس میں خدا کی نافرمانی میں کے زمرے میں وہ بات آتی ہو، اس کا انکار کرنا یہ ان کی توہین اور ناقدری نہیں ہے۔ باقی حضرت لقمان حکیم کی بھی وصیتیں ہیں کہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو، تمہارے خرچ میں سے سب سے بہترین، سب سے اچھا خرچ وہ والا خرچ ہے جو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہو۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، جن کو اللہ پاک نے کوہ طور پہ جلوے دکھائے، تورات جیسی مقدس ترین کتاب عطا فرمائی، بنی اسرائیل کا اولو العزم پیغمبر بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ انہیں فرمایا کہ موسیٰ، وہ فلاں چوک میں، وہ فلاں شہر میں جو قصاب کام کرتا ہے نا، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے، وہ جنت میں تیرا ہم سفر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے حیران تھے کہ دیکھیں تو صحیح اس کی کیا خدمات ہیں، اس کا عمل کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کے اندر کیا خاص خوبیوں اور صفات ہیں۔ بس یہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے۔ دور سے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی گاہک آتا ہے، اس سے پیسے لیے، گوشت اس کے لیے کاٹا تولا، اور پھر اس لیے اس کے حصے کرنے کے بعد، ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو دیتا جاتا، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک تھیلا سا رکھا ہوا تھا، اس میں بھی وہ ڈال رہا تھا۔ چنانچہ جب اس نے کام ختم کیا، واپس گھر کو پلٹنے لگا، دروازہ بند کیا دکان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں بھی آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گیا کہ یہ اتنا حسین و جمیل، چمکتا دمکتا چہرہ، آخر اللہ کا پیغمبر ہے۔ جس دور میں جو بھی نبی ہوتا ہے، اللہ پاک جس کو نبی بناتا ہے، رسول اور پیغمبر بناتا ہے، اس دور میں اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا حسین نہیں ہوتا۔ علم میں، خاندان میں، تقوی میں، طہارت میں، قوت میں، بہادری میں، ایمانداری میں، یعنی کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں، ہر خوبی میں اعلیٰ وجہ الکمال، اس میں وہ اوصاف اور خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس نبی سے سینئر کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کمال میں، کسی خوبی میں، کسی بھی فضیلت میں، کسی بھی حوالے سے اس نبی سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ نبی سب سے سینئر ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک جس دور میں نبی بناتا ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اگر آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، آئیے تشریف لائیے، آپ میرے معزز مہمان ہیں۔ جاتے جاتے گھر پہنچے تو اس نے اپنا سامان رکھا، موسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عمر کی ایک عورت ہے وہاں پر لیٹی ہوئی ہیں۔ اس نے آواز دی، ان کو سہارا دے کر کے جگا کے بٹھایا، اس آدمی نے، قصاب نے۔ بٹھانے کے بعد پانی پلایا، منہ پہ کپڑا مارا، تولیہ مارا، پھر ان سے کچھ باتیں کی، ہاتھ پاؤں دبائے، پھر وہ گوشت وغیرہ پکانے کے لیے رکھا تھا وہ لا کر کے کھلایا۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی تو پھر وہ بوڑھی عورت کچھ دعائیں دینے لگی، کچھ کہنے لگی، اپنی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ سادے لوگ ہیں، پرانے زمانے کی ہیں، سادی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ جا بیٹا، تجھے اللہ پاک جنت میں موسیٰ کا دوست بنائے، جا تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔
میں کہاں اور حضرت موسیٰ کہاں؟ میں کیسے دوست ہو سکتا ہوں؟ میں ایک غریب سا آدمی، گناہ گار سا آدمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بشارت ہے تیرے لیے، خوشخبری ہے تیرے لیے، مجھے میرے رب نے وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا تھا کہ وہ جو فلاں کا صاحب ہے جو شہر میں کام کرتا ہے نا، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، تیرے لیے بشارت ہے۔ میں اسی بات کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تیرا عمل کیا ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے یہ فضیلتیں، یہ مقام و مرتبے ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ماں باپ کے علاوہ اساتذہ کرام ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیقات یہ ہے، میری رائے یہ ہے، وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ استاد کا مقام و مرتبہ ماں باپ کے مقام و مرتبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں دنیا میں آنے کا۔ ان کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو دنیا میں لاتا ہے، آپ دنیا میں آتے ہیں، پھر آپ پرورش پاتے ہیں، آپ کو نام ملتا ہے، پھر آپ کو کام ملتا ہے، آپ کو تعلیم اور تربیت ملتی ہے، آپ کو پہچان ملتی ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ اور استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو اس دنیا سے، اس جہاں سے آسمانوں کی بلندیوں تک کا سفر کرا دیتا ہے۔ استاد کی تربیت کی وجہ سے آپ پائلٹ بن جاتے ہیں، استاد کی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے آپ جنت کے مکین بن جاتے ہیں، استاد کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے آپ بہت بڑا مقام و منصب اور مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقام پا لیتے ہیں۔ جن ماں باپ کی وجہ سے آپ کی روح آسمانوں سے آئی، آپ دنیا میں آئے، ان کی آنے کا سبب ماں باپ ہیں۔ اور دنیا سے جنت تک کا سفر جو ہے نا، یہ استاد کی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرات صحابہ کرام کے بعد، امام حماد کے بعد جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، یا ان کے علاوہ امام جعفر صادق کے جو ان کے شیوخ اور اساتذہ میں سے ہیں، ان کے علاوہ پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا نہ کوئی محدث گزرا ہے، نہ کوئی فقیہ گزرا ہے، نہ کوئی مفسر گزرا ہے۔ اتنے بڑے جید عالم تھے جنہوں نے 20 صحابہ کرام کا دیدار کیا اور صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی، ان سے پڑھا۔ باقی لوگ کوئی مفسر ہے تو صرف مفسر ہے۔ امام ابو حنیفہ مفسر بھی ہیں، مفسرین کے استاد بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ اور کوئی محدث ہے تو صرف محدث ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جو محدث بھی ہیں، محدثین کے استاد بھی ہیں، محدثین کے امام بھی ہیں۔ اتنی خوبیوں اور کمالات والی شخصیت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دین اسلام آسمان کی بلندیوں پہ، ثریا پہ بھی ہوتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ یا اس کے خاندان کے لوگ وہاں سے بھی اس دین کو ڈھونڈ کر کے اتار کر کے لے آتے ہیں۔ یعنی یہ چلنے میں، محنت کرنے میں، ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں اپنی جان لڑا دینے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بڑے لمبے سفر کیے، ایک پادری سے ملے حق کی تلاش میں، جب دیکھا کہ وہ دین اور مذہب جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے، پھر معلومات کرتے کرتے اس سے بڑھ کر کے آگے سفر کر کے ایک دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ گئے، بڑے طویل سفر کیے، آخرکار اللہ پاک نے ان کو مکہ میں پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے، وہاں ایک یہودی کے غلام تھے، یہودی کے ہاں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، ملاقات ہو گئی، ایمان قبول کر لیا۔ کبھی کبھار آتے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمان تم بڑے عرصے کے بعد آتے ہو، آ جایا کرو، تمہیں ٹائم نہیں ملتا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں یہاں کا نہیں ہوں، میں تو عجم فارس ایران کا ہوں، وہاں سے حق کی تلاش میں نکلا ہوں، اتنا عرصہ گزر چکا، میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پہنچا ہوں کہ صحیح دین کہاں ہے، حق مذہب کہاں پہ ہے۔ تو مجھے آخر میں ایک عیسائی پادری نے بتایا تھا، وہ جو کھجور کی وادی ہے، جو مکہ کی سرزمین ہے، وہاں آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے، ان کے آثار اور نشانات ہیں۔ اللہ نے ملایا، میں آپ سے مل گیا، لیکن میں ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھے رہائی نہیں دیتا، مجھے کھلا نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بات کرو، وہ تمہیں کس انداز میں چھوڑنا چاہے گا، قیمت وہ بولے، ہم سب مل کر کے ادائیگی کریں گے، تجھے رہائی دلائیں گے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے جا کر کے بات کی، وہ کہنے لگے کہ مجھے 50,000 اشرفیاں چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ اتنی طویل ایریے میں، اتنی بڑی جگہ ہے جہاں پر بنجر زمین ہے، تم یہاں پر کھجوروں کی کلمیں لگاؤ، باغ لگاؤ، جب کھجوروں کی فصل پک جائے، وہ تناور درخت بن جائے،
وہ پھل پکنے کے بعد تیار ہو جائے تو تمہیں رہائی ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی اس بات کو لے کر کے آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ مجھے رہائی دینا چاہتا ہے لیکن شرطیں بڑی عجیب لگاتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، یہ شرطیں پوری ممکن ہو ہی نہیں سکتی کہ کیسے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، چنانچہ جتنے اس نے دینار اور دراہم بتائے تھے ان اشرفیوں کا انتظام کیا گیا۔ جب 50,000 اشرفیوں کا انتظام ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کھجور کی کلمیں منگوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چلے گئے وہاں پر اس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی کلم زمین میں لگاتے جاتے ہیں، حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ پانی دیتے جاؤ، وہ کلمیں لگاتے جاتے ہیں، پیچھے حضرت عمر پانی دیتے جاتے ہیں، کلمیں لگاتے جب اس کنارے سے نکلے پیچھے کیا دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا باغ بنا ہوا ہے، درخت بڑے تیار ہیں اور کھجوروں کا پھل بھی لگا ہوا ہے اور وہ پکنے لگا ہے، تیار ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دین اسلام سریا پہ ہوتا، وہ جو ستاروں کا جمگھٹ ہے آسمان کی بلندیوں پہ، اگر وہاں بھی ہوتا یہ یا اس کے حضرت سلمان فارسی کا فرمایا یہ یا اس کے خاندان کے لوگ وہاں سے بھی اتار کے لے آتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ ممبر رسول پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، باہر آمنے سامنے صحن میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے، امام صاحب بیٹھے ہوئے اچانک ایسے اٹھتے ہیں اور ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جھک کے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ اتنے بڑے امام ہیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ بعد میں پوچھا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ لوگوں میں یہاں ممبر رسول پہ بیٹھا تھا، میں حق اور حقانیت بیان کر رہا تھا، میں قرآن و حدیث کا درس دے رہا تھا، میں دین کی باتیں تمہیں بتا اور سکھا رہا تھا، میں فقہ کی تعلیم تمہیں دے رہا تھا، میں علم و عمل کی باتیں تم سے کر رہا تھا، لیکن میری نگاہ اس طرف پڑی کھڑکی سے باہر، میں نے کیا دیکھا بچے کھیل رہے تھے، ان کھیلنے والے بچوں میں میرے استاد کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو کھیل رہا تھا، وہ یوں میرے اچانک سامنے آتا تو میرے سامنے میرے استاد کی تصویر آ جاتی، جب تک بچہ سامنے رہتا میں سمجھتا میرا استاد میرے سامنے ہے، تو میں یوں ادب سے جھک جاتا، میری آواز باریک ہو جاتی، میں آہستہ بولنے پہ آ جاتا، میرا لہجہ بدل جاتا، پھر جب وہ بچہ دور جاتا تو میں بات بولنے لگتا، بات کرنے لگتا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر سامنے آ جاتا، میری نگاہ پڑ جاتی۔ انہوں نے کہا میں اپنے استاد کے بیٹے کے احترام کی وجہ سے اس وجہ سے میں رکتا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ وہ جہاں جس طرف ان کے استادوں کا گھر تھا اس طرف وہ پاؤں بھی نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ قبلے کی طرف تو پاؤں نہیں کرنا چاہیے، سب نہیں کرتے، لیکن آپ اس طرف بھی پاؤں نہیں کرتے، اس طرف کیا کوئی خاص چیز ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے استاد محترم جن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کا گھر اس طرف ہے تو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اپنے استادوں کے گھر کی طرف اپنے پاؤں پھیلا دوں۔ یہ ادب و احترام تھا۔ تو ماں باپ کا ادب و احترام اور اساتذہ کرام کا ادب و احترام یہ خوش نصیب والے ہی کرتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور کہا جاتا ہے نا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہم دنیا میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ عبادت اللہ کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور استاد کا ادب و احترام اس لیے کیا جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی میں معلم انسانیت ہوں، اور معلمی جو ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ تو اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کیجیے۔ اور شیخ سعدی شیرازی یہ فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کے حکایات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے سختیوں کو سہ نہیں سکتا، استادوں کی طرف سے لگی گئی پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو سارے زمانے کی سختیاں سہنی پڑتی ہیں، سارے زمانے کی اس کو جکڑ بندیوں اور پابندیوں میں پھر رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ عزت والوں کی عزت اور احترام جو نہیں کر رہا۔ تو ماں باپ کا ادب و احترام، ان کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں، اساتذہ کرام کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں اور جکڑ بندیاں اور جو لگائی گئی باتیں ہیں ان پر سمجھنا اور ان پر غور کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان کا کہا نہ مانا تو پھر ہر ایک کی سننی پڑے گی، پھر ہر ایک کی ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ جن کا ماننا، جن کی سننا ضروری ہے نہیں سنی ہے نا،
اس لیے پھر ہر ایک کی ایرے ویرے کی بھی سننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔